السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ سوار اور آپ دیکھ رہے تھنک فسٹ۔ دوستوں، اس دنیا میں بہت سے بہادر اور جنگجو مسلمان گزرے ہیں جن کی بہادری اور شجاعت کی تاریخ آج تک زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی تاریخ اور بہادری کے بارے میں سوالات آتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے پاس سہولیات موجود نہیں اور زیادہ تر لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اور وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہادر مسلمان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کر دیں تھنک فسٹ کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ صلاح الدین ایوبی کا پورا نام صلاح الدین یوسف تھا۔ ان کے والد کا نام امیر نجم الدین ایوب جو خود ایک نامور سپاہی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ترکیت کے قلعے میں ہوئی۔ اس وقت ان کی والد ترکیت قلعے کے حاکم تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا کا نام اسد الدین شیرکو تھے جو سلطان نور الدین محمود نے مصر افواج کا سالار بنا رکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی تعلیم و تربیت ان کی والد اور چچا شیرکو نے کی تھی۔ 17 برس کی عمر تک صلاح الدین کا طرز حیات عالمانہ زاہدانہ تھے اور اس وقت تک اس کو جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی پہلی مہم جو سلطان نور الدین نے دیا تھا، جو اس مہم کے سربراہ صلاح الدین ایوبی کے چچا شیرکو تھے، جو 1000 بہادروں کے ساتھ دشمنوں کو شرمناک شکست دی تھی۔ البتہ دشمنوں کی تعداد بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا کو جو عہدہ ملا تھا وہ بھی اسی جنگ کے بعد ملا تھا۔ عہدہ سنبھالنے کے 2 ماہ بعد ان کا انتقال 1169 عیسوی میں ہوئی۔ پھر مصری افواج کا سپہ سالار صلاح الدین ایوبی مقرر کیا گیا تھا۔ سپہ سالار بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بہت زیادہ فتوحات کیے تھے، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا فتح وہ بیت المقدس کا تھا جو صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور اس وقت صلیبی فوج بڑی طاقتور بھی تھے اور وہ بیت المقدس پر لگ بھگ 90 برس قابض تھے۔ جس وقت صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اس وقت صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں کو مسجد میں قتل کر دیا گیا اور اس کو گھروں سے چھلانگ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ بچوں اور بوڑھوں تک پر رحم نہ کیا گیا۔ ان کی عورتیں بے آبرو کی گئیں۔ 7 دن تک قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا تھا تو اس وقت مسلمانوں نے صلیبیوں سے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ عیسائیوں کو شہر خالی کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ فدیہ کی رقم معمولی رکھی گئی۔ 10,000 لوگوں کا تعاون خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے ادا کیا۔ 7,000 افراد کا تعاون اس کے بھائی ملک عادل نے دیا۔ بیواؤں یتیموں کو سلطان نے خود نقد روپیہ اور خرچ دیے، حتیٰ کہ جنگی قیدی بھی چھوڑ دیے گئے۔ سن 1189 عیسوی 582 ہجری شعبان مہینے میں جمعے کے دن فتح بیت المقدس ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا کام مسجد اقصی کی صفائی اور مرمت تھا۔ اس کے بعد بھی بہت فتوحات کیے تھے، جیسے طرطوس، حبلہ، صہیون، بقا، بفراس وغیرہ کو فتح کیا تھا۔ 3 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین کا انتقال ہوئی تھی۔ وفات کے بعد اس کا اثاثہ 47 درہم، 1 شاہی اشرفی، 1 جنگی گھوڑا تھا۔ سلطان کو جامع دمشق میں دفنایا گیا اور وہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر ہوا جہاں اب سینکڑوں لوگ روزانہ جاتے ہیں۔ وہ ایک دیندار، عبادت گزار، شجاعت رکھنے والا، فیاضی، انسان نوازی اور رحم دل شخصیت تھا، اور اسے فن تعمیر اور عملی ادارے قائم کرنے میں بڑی دلچسپی تھی۔ سلطان کا قائم کردہ مدرسہ جو ابھی بھی مشہور ہے، جس کا نام مدرسہ صلاحیہ جو مصر میں ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔